کیا ہم ناجائز کو جائز قرار دے دیں؟ یہ جو کہتے ہیں ڈیفینڈر، وہ ہمارے بھی ڈیفینڈر ہے، پوری قوم کی ڈیفینڈر ہے، اس کا کوئی احسان نہیں ہونا چاہے، ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی اسپیسیفیکیشن ہے، اس ڈومن میں رہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ ہم بھی سلوٹ کریں گے، ہم بھی سلامی پیش کریں گے، ہم بھی اسی مٹی کے ہیں، اسی سے وابستہ ہے۔ یہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ کریں، یہ اداروں پہ سیاست نہ کریں، یہ پوری قوم کا ادارہ ہے، سارے ادارے ہیں، لیکن ہم تنقید کر سکتے ہیں اور ہم تنقید کریں گے، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط بولیں گے، اور کبھی اپنے ضمیر سے کوئی سودا بازی نہیں کریں گے۔ اللہ معاف کریں، ڈرٹی سیاست پہ لعنت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو مسخ کریں، ان کو نیچے پاؤں دبائیں، پاؤں کے نیچے دبائیں عوامی مینڈیٹ کو۔ یہ بیٹ بکری ہم ادھر بیٹھے ہوئے 75 سال سے آپ کے جمہوریت کا کیا تقدس رہا ہے؟ 75 سال سے اس ملک کے سٹیئرنگ کو کون چلا رہا ہے؟ اور ابھی تک جو پچھلے 3 سال اس قوم کا ضائع ہوا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ جو فار لائف ٹائم امیونٹی لیتے ہیں، مجھے تو یہ استثناء اس کو بولتے ہیں، استثناء یہ کون لوگ لیتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب والی بات ہے۔ اگر میں پارسا ہوں، میں صاف ستھرا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں امیونٹی لے لوں، استثناء لے لوں؟ اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے، کیا یہ پاکستان کے مستقبل کو سنبھال سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں؟ ہمارا حال ہو رہا ہے، اور یہ کون کروا رہا ہے؟ مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کون جمہوریت کو ڈیریل کرتا ہے؟ کون وہ افلاطون جو سب کچھ سمجھتا ہے، حرفن مولا ہے؟ جمہوریت کے بھی وہ بڑے چیمپئن ہیں، سسٹم چلانے میں بڑے ماہر ہیں، ایڈمنسٹریشن وائز بھی بڑے پلیٹو بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہاؤس ہے، یہ جو نمائندگی ہے، 4.5 کروڑ عوام ہے، اور وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم ان کی طرف تو کوئی انگلی اٹھ جانی چاہیے۔ حق اور سچ کی بات اگر ہم کریں تو یہ بیچارے ادھر سے معذور ہیں، نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں، نہ کوئی عقل پہ مبنی بات کر سکتے ہیں، نہ اپنے عوام کی نمائندگی کر سکتے ہیں، اور ایک سسٹم کا ایک پرزہ بنے ہوئے ہیں، اسی سسٹم کے تحت یہ چلتے رہتے ہیں، اور ہمیں جوابات دینے پڑتے ہیں، اچھے طریقے سے جوابات دیتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، جوہری پور میں الیکشن ہوا ہے، کوئی تو اس ہاؤس میں ہوگا گواہ، کیا وہاں پر اپوزیشن کے لیے نارمل حالات نہیں تھے؟ وہاں پر وہ صحیح کمپین نہیں کر رہے تھے؟ وہاں پر کوئی دکم پیل تھا؟ ٹرانسپیرنسی تھی کہ نہیں؟ اور جو الیکشن پنجاب میں ہو رہے تھے، وہاں کی بھی حالت دیکھیں۔ اس طرح کا گیم ہو اور جوں کا توں ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور ہم سفر ہوتے جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی ہم آخری حد پہ کھڑے ہیں سر، کوئی وے فارورڈ تو ہو۔ آپ کا عدالت وہ بھی اندھا ہے۔ کبھی میں نے سنا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، وہ بھی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی سیاست کے سینے میں دل بھی نہیں ہوتا۔ اور لا اینڈ آرڈر ہم کس طرف جائیں گے؟ یہ بات بڑی خطرناک ہے سر، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، ہم پھر آخری حد پہ جائیں گے، پھر اسی پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہو کر میری یہی تقریر نہیں ہوگی، میری تقریر پھر بہت چینج ہوگی سر۔ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے اس ملک کی بے خونی کرنے والے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ گفتار کے غازی بن سکے، کردار کے غازی بن نہیں سکے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں شرم محسوس ہوتا ہے۔ ادھر کوئی آئین کی بات کریں، کوئی قانون کی بات کریں، کوئی فارم 47 کی بات کریں، کوئی 45 کی بات کریں، سب کو پتہ ہے کہ کون ہے ڈرٹی پالیٹکس والا، کون ہے جو اس ملک کی تقدیر کو پیچھے لے جا رہے ہیں، کون ہے جو اس ملک کے ہمارے مستقبل کے نسلوں کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، کون ہے وہ لوگ جو ابھی اس ملک سے قافلوں کی صورت میں باہر کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل کو، اپنے سرمایے کو کہ وہ کس طرح سفر ہو رہے ہیں۔ ابھی منشیات پہ بات ہو رہی ہے، ہمارے بچے کیوں ایڈکٹڈ ہو رہے ہیں، ان کے لیے کیا امینٹیز ہے، کیا فیسلٹیز ہے، کیا فیوچر ہے، ان کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ تو کیا وہ منشیات کے عادی نہیں بنیں گے؟ کیا وہ ہمیں بڑے ہنر، باصلاحیت اور دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے والی نسل ہمیں ملے گی؟ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو میں سن رہا ہوں، مجھے تو شرم آتی ہے۔ اور ہم بحیثیت پارلیمنٹرین جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ریموٹ کنٹرول لوگ ہیں۔ ایز اے اسٹیچو وی آر سٹنگ ہیئر، نتھنگ فار دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا پبلک۔ ہم کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ کون سا ڈرامہ چل رہا ہے جو ادھر ہم بول رہے ہیں، ہاؤس میں آ کر باتیں کرتے ہیں کہ جمہوریت؟ کیا جمہوریت؟ یہی جمہوریت ہے۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، ہمیں بڑا درد ہوتا ہے، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔
کل پشاور میں دھماکہ ہوا ہے. کون ہو سکتا ہے ایسا انسان جو کہیں کہ یہ صحیح ہوا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن جو الیکشن ہری پور میں ہوا ہے آپ اس کو بھی جانچیں, اس کو بھی پرکھیں. کیا وہ ٹیررزم کی طرف ایک ڈائریکشن نہیں ہے؟ یہ 5300 ارب کا جو رپورٹ ہے IMF کا, جن کے آگے یہ اللے تللے کر کے قرض لے کے ادھر ڈول بجاتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ڈول بجائیں, ہمیں شرم آنی چاہیے کہ کب تک ہم مقروض رہیں گے. یہ جو ادھر اپوزیشن والے صوبائی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں, تنقید کریں, تعمیری کریں, اچھی تنقید کریں, اصلاح والی کریں, ہمیں بھی کوئی راستہ ملے. لیکن تنقید برائے رینٹ ایسی تنقید نہیں ہونی چاہیے. ایسی تنقید اس ہاؤس کا تقدس مجروح کرتا ہے. تو وہ جو ایک شعر ہے اقبال صاحب کا, ہمارا ہر دل عزیز کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے یہ ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ سسٹم یا تو مر جائیں, دفن ہو جائیں, کوئی مرشلہ آ جائیں, کوئی اسٹرانگ ڈیٹیکٹر آ جائیں, بڑا مضبوط, بڑا دبنگ, وہ اس سسٹم کو لے لیں, اس سسٹم کو ٹھیک کریں. یہ جو کباڑی پرزے ہیں ان کی بجائے وہ جاپانی پرزے رکھ لیں, سسٹم کو چلائیں. پھر جب موسم ٹھیک ہو جائیں پھر یہ جمہوریت لائیں, پھر جمہوریت ٹھیک چلے گا. ایسا کوئی ڈکٹیٹر آئے, یہ سسٹم سارا سنبھالے. ادھر جو ہم آتے ہیں عوام کی امیدیں لے کر آتے ہیں اور عوام بیچارے ایسے ہی سفر ہو رہے ہیں, ایسے ہی ضائع ہو رہے ہیں کہ ہمیں بھی شرم آتی ہے. نہ حجرے جا سکتے ہیں, نہ ان کے درمیان میں حاضر ہو سکتے ہیں. یہی کوئی فوٹیج نکالیں ادھر کتنا پرسنٹیج ووٹ پڑا ہوا ہے. مجھے تو شرم آتی ہے بحیثیت ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے کہ ایسے آ کر ادھر بات کر کے ہم چلے جاتے ہیں. اور جو بیچارے عوام ہے وہ 75 سال سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو زرخیزی ہوگی, کبھی تو بہار آئے گا, کبھی تو ہمارے بچے وطن واپس آئیں گے, کبھی تو وہ اپنے خاندان کا حصہ بنیں گے. بڑے افسوس کی بات ہے اسپیکر صاحب, لیکن ہم نے قسم اٹھائی ہے ایک دن کی بھی زندگی نہ رہے اس غلامانہ سسٹم میں رہ کر, اللہ ہمیں وہ زندگی بھی نصیب نہ کرے. ہم نے جدوجہد کرنی ہے, آخر حد تک کرنی ہے انشاءاللہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی سمجھوتا کر لیں گے اس سسٹم کے ساتھ رہ کر ہم بڑے چل پڑیں گے. چور ہوتے ہیں, جو ملک کے غدار ہوتے ہیں وہ غدار ہوتے ہیں, جو منافق ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں, جو سازشی ہوتے ہیں وہ سازشی ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے رہیں گے, ان کو بھی کہتے رہیں گے, اور جو مانے یا نہ مانے لیکن ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز. سر آپ نے مجھے ٹائم کافی نہیں دیا, بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہیں, میں اس پہ بھی آؤں گا. یہ جو فیڈرل کی بات کرتے ہیں وہ ہم KPK کی وہ جو واجبات ہے وہ تو چھوڑیں, میرے فاٹا کے واجبات کا کیا ہے؟ ابھی میرے بھائی نے بات کی افغانستان میں ہمارے اسٹوڈنٹ ادھر سٹرینگلڈ ہے, بہت سارے لوگ ہیں, ان کے لیے ہماری کیا ارینجمنٹ ہیں, اس پہ بھی آپ اس پہ نوٹ کریں. اور یہ میرا یہ میسج آگے جانا چاہے. اور یہ جو فاٹا کا جو ہے ڈیوز اور فاٹا کے آلات کیا ہو رہے ہیں, یہ تو ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی, اس کا مطلب ہے